بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم. کلاس 10th کی انگلش کا آج ہمارا لیسن ہے لیسن نمبر 5 اور وہ ہے پوئم اور اس کا ٹاپک ہے دا رین. دا رین جو پوئم ہے آج ہم اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. دا رین جو پوئم ہے اس کا جو پوئٹ ہے اس کو لکھنے والا اس کا نیم ہے ولیم ہینری ڈیویز. ولیم ہینری ڈیویز وہ اس کا پوئٹ ہے. اس نے یہ پوئم رائٹ کی ہے. اب اس کے بارے میں جو مین چیز ہے، اس نے خود ایک چیز کا ایکسپیرینس کیا تھا اور اسی ایکسپیرینس کی ریفلیکشن جو ہے اس کی پوئٹری کے اندر نظر آتی ہے. تو یہ جو پوئم اس نے لکھی ہے اس کا جو مین تھیم بن رہا ہے ہارڈ شیپس آف لائف. وہ چیز ہے، وہ اس کو ریفلیکٹ کر رہی ہے. اس پوئم کے اندر اس نے اس چیز کو سامنے لے کر آیا ہے. وہ چونکہ اس کی اپنی زندگی اسی چیز سے عبارت تھی. اس نے ایکسپیرینس کیا کس چیز کا؟ ہارڈ شیپس ان لائف. زندگی میں بہت ساری مشکلات کا اس کو تجربہ ہوا. اس کے بارے میں جو اکثر و بیشتر الفاظ بولے جاتے ہیں کہ وہ ایک طرح سے ٹریمپ تھا، ہوبو. اس طرح کے دو الفاظ موسٹلی اس کے بارے میں ڈسکس کیے جاتے ہیں. تو وہ یہ ہے، ٹریمپ ہوتا ہے آوارہ گردی کرنے والا، جس کا کوئی ایک ٹھکانہ نہ ہو. اس سے مراد ٹریمپ ایک جگہ سے دوسری جگہ مطلب ہے چل پھر کر جہاں رات ہو گئی وہیں پہ گزارا کر لیا، کہیں پر سو گئے، کسی کے پاس سو گئے. اسی طرح ہوبو جو ہے وہ بھی اس کے بارے میں بولا جاتا ہے لفظ کہ یہ جو پوئٹ تھا ہینری ڈیویز، نقل مکانی والا مزدور، کہ چل پھر کر چلتے پھرتے جہاں کام مل گیا مزدوری کر لی، کام کر لیا، اپنا گزارا کر لیا. تو یہ جو کہ اس کی زندگی اسی چیز سے عبارت ہے، چل پھر کر کرنے والا، محنت مزدوری کر کے کسی کو ایک جگہ ٹھکانہ نہیں ہے اس کا. پھر ظاہری بات ہے اس کو اس چیز کا زیادہ ایکسپیرینس ہے کہ زندگی جو ہے کتنی تلخ ہے، کتنی ہارڈ شپس ہیں اس کے اندر. تو اس کی پوئٹری کے اندر یہ چیز پھر ریفلیکٹ کر رہی ہے. جو اس کے پرسنل ایکسپیرینسز ہیں، اس کی جو لائف کا انداز تھا، لائف جس طرح سے اس نے گزاری، تو ظاہر ہے اس کا ریفلیکشن اس کی پوئٹری کے اندر بھی نظر آتا ہے. تو یہ دا رین جو پوئم ہے ایک طرح سے سمبولک پوئم ہے. سمبولک میننگز ہیں اس کے. سمبولک پوئم وہ ہوتی ہے، سمبولک میننگ یعنی کہ ایک لفظی معنی سامنے آپ کے سامنے ہو رہے ہوتے ہیں، دوسرا اس کا جو اصل مقصد مطلب جو کنوے کیا جا رہا ہوتا ہے. دوسرے لفظوں میں اس کا جو تھیم ہوتا ہے، پوئٹ کا جو مائنڈ، جو آئیڈیا جو اس کے پیچھے ہوتا ہے، ان الفاظ کے پیچھے، وہ اس کو ڈسکرائب کر رہا ہوتا ہے. تو اس پوئم کے اندر بھی بالکل سیم وہی چیز ہے کہ یہ اس کے جو لفظی میننگ اور چل رہے ہیں اور بیہائنڈ دا سین اس کا جو اصل کنسیپٹ ہے جو وہ دینا چاہ رہا ہے وہ اور ہے. تو اس حوالے سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس پوئم کے سمبولک میننگ ہے، سمبولک پوئم ہے یہ. اور یہ پوئم جو ہے 2 اسٹینزاز پر مشتمل ہے. چھوٹی سی پوئم 2 اسٹینزاز پر کنسسٹ آف ہے. تو آئیے ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں اور پھر اس کو ڈسکس کرتے ہیں. تو یہاں پر اس نے رین کا، بارش کا منظر بیان کیا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو اس کو وہ کس انداز سے اس کا سین کیا ہوتا ہے. اس سے سب سے پہلے فائدہ کس کو ہوتا ہے
اوپر والے جو پتے ہوتے ہیں درختوں کے اوپر والے گھنے پتے سرسبز پتے، وہ ظاہر ہے بارش کے پتے ڈائریکٹ ان کے اوپر پڑتے ہیں، وہ اپنی تھرسٹ، وہ اپنی پیاس کو کوینچ کرتے ہیں، پیاس بجھاتے ہیں اپنی۔ وہی پانی جو ہے اس کے بعد اوپر والے پتوں کے بعد پھر قطرہ قطرہ کر کے وہ نیچے گر رہا ہوتا ہے۔ نیچے والے جو کمزور پتے ہوتے ہیں، جو زرد پتے ہوتے ہیں، ان کو بعد میں وہ حصہ ملتا ہے۔ پہلے ظاہر اوپر والے جو گھنے سرسبز پتے ہیں وہ اپنی پیاس بجھاتے ہیں، اس کے بعد وہ جو کچھ ان سے بچ جاتا ہے وہ پھر نیچے شفٹ کرتے ہیں۔ تو فرسٹ اسٹینزا کے اندر اس نے یہی سین ڈسکرائب کیا ہے کہ آئی ہیئر لیوز ڈرنکنگ رین، آئی ہیئر لیوز، میں سنتا ہوں، لیوز پتوں کو، ڈرنکنگ رین، بارش کا پانی پیتے ہوئے، بارش کا پانی پیتے ہوئے میں پتوں کی آواز سنتا ہوں۔ آئی ہیئر رچ لیوز آن ٹاپ گیونگ دا پور بینیتھ ڈراپ آفٹر ڈراپ، میں اس چیز کی آواز بھی سنتا ہوں، رچ لیوز کے اوپر والے جو گھنے ہوتے ہیں سرسبز پتے، اس کی بات کر رہے ہیں۔ ٹاپ اوپر والے وہ کیا کرتے ہیں؟ گیونگ دا پور بینیتھ، نیچے والے، پور سے مراد یہاں چونکہ پتوں کی بات ہو رہی ہے اس لیے جو نیچے والے کمزور پتے ہوتے ہیں، زرد پتے ہوتے ہیں، بینیتھ نیچے والے، وہ ان کو کیا کرتے ہیں؟ ڈراپ آفٹر ڈراپ، قطرہ قطرہ کر کے وہ ان کو پانی دے رہے ہوتے ہیں۔ I hear rich leaves on top giving the poor beneath drop after drop، میں اوپر والے سرسبز پتوں کی، گھنے پتوں کی آواز سنتا ہوں جو نیچے والے کمزور پتوں کو، زرد پتوں کو قطرہ قطرہ کر کے پانی دے رہے ہوتے ہیں۔ کس طرح دے رہے ہوتے ہیں؟ اپنی پیاس بجھانے کے بعد جب وہ خود سیر ہو جاتے ہیں، ان سے جو باقی کچھ بچتا ہے وہ پھر نیچے اس کو ڈراپ آفٹر ڈراپ قطرہ قطرہ کر کے اس کو نیچے بھیج رہے ہوتے ہیں۔ It is a sweet noise to hear these green leaves drinking near، It is a sweet noise to hear، اور یہ اس طرح سے جو آواز پیدا ہو رہی ہے، سویٹ نائز، قطرہ قطرہ کر کے پانی جو نیچے جا رہا ہے، اس سے جو آواز پیدا ہو رہی ہے اس کو ایکسپریس کر رہا ہے پوئٹ کہ یہ آواز جو ہے، اس طرح کا آواز جو پیدا ہو رہی ہے وہ بڑی سریلی ہے، بڑی اچھی ہے، بڑی بھلی لگ رہی ہے۔ These green leaves drinking near، کہ یہ سبز پتے جس انداز سے قطرہ قطرہ کر کے پانی، بارش کے پانی کو پی رہے ہوتے ہیں، تو اس سے جو آواز پیدا ہو رہی تھی یہ آواز بڑی سریلی محسوس ہوتی ہے، بڑی اچھی لگتی ہے، بڑی بھلی لگتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا سٹینزا ہے، اس کے اندر اس نے لکھا ہے اینڈ وین دا سن کمز آؤٹ، جو بارش، آفٹر دس رین شیل اسٹاپ، بارش کے رک جانے کے بعد، جب بارش رک جاتی ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دوبارہ سے سورج نمودار ہوتا ہے، سورج نکل آتا ہے۔ A wondrous light will fill each dark round drop، wondrous light، بھرپور روشنی، حیران کن روشنی کیا کرے گی؟ فل، بھر دے گی، ایچ ڈارک راؤنڈ ڈراپ، ہر تاریک اور گول قطرے کو کس چیز سے؟ روشنی سے بھر دے گی۔ جب سورج نکلتا ہے تو جو قطرے، پانی کے قطرے، بارش کے قطرے جو ہیں پتوں کے اوپر ٹھہرے ہوتے ہیں، تو سورج کی روشنی ان ہر جگہ پہ پہنچتی ہے، برابر کی پہنچتی ہے، چاہے وہ تاریکی میں ہے کوئی قطرہ، چاہے وہ جہاں پر بھی ہے، وہ ہر جگہ وہ روشنی جو ہے، سورج کی روشنی ان کو فل کر دیتی ہے، بھر دیتی ہے، روشنی ان کو معمور کر دیتی ہے۔ I hope the sun shines bright، it will be a lovely sight، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے امید ہے، the sun shines bright، کہ سورج جو ہے خوب چمکے گا، it will be a lovely sight، اور یہ منظر بھی کیا ہوگا؟ بڑا خوبصورت ہوگا، بڑا اچھا منظر ہوگا۔
تو اس طرح سے اس نے یہ 2 اسٹینزا لکھے ہیں. ان 2 اسٹینزاز کے اندر جب سمبولک میننگ کی بات کرتے ہیں اس کی، تو ایک طرح سے اس نے جو لیسن دیا ہے یہاں پر، فرسٹ اسٹینزا کے اندر رچ لیوز اور پور لیوز کی بات کی ہے اس نے. تو رچ لیوز جو ہے وہ اسٹینڈ فار، جب ہم سمبولک میننگ کی بات کریں گے، رچ لیوز اسٹینڈ فار رچ پیپل، پور لیوز اسٹینڈ فار پور پیپل. کہ امیر غریب کی جو تفریق ہے اس کو اس نے یہاں پر ڈسکس کیا ہے کہ دنیا کا نظام یہی ہے، دنیا کا نظام اسی بیس پہ چل رہا ہے کہ جو امیروں کو جو ہے چانس پہلے مل جاتا ہے، ان کو ہر چیز پہلے ملتی ہے، فرسٹ پریارٹی ان کی طرف ہوتی ہے ہر بندے کی. ان کے پاس جو کچھ بچ جاتا ہے، جو ریمیننگ چیز ہوتی ہے، وہ پھر غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں. تو یہ وہ اس طرح سے دنیا کے نظام کو، سسٹم کو بتا رہے. ہارڈ شپ آف دا پور، غریبوں کی جو مشکلات ہیں اس کو ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ ان کو بچا کھچا حصہ ملتا ہے، ہر کوئی اپنی ضروریات پوری کرتا ہے، اپنی ضروریات جب پوری کر لیتا ہے پھر جو ان سے بچ جاتا ہے وہ غریبوں کو حصہ ملتا ہے. اور دوسرے اسٹینزے کے اندر اس نے جو بات کی ہے، سورج کو ایک طرح سے سمبولک وہ کہ اپنی امیدیں بھی اس سے وابستہ کی ہوئی ہیں کہ جیسے سورج کی روشنی سب کے لیے برابر ہوتی ہے، ایکولی ہوتی ہے، ہر گھر میں پہنچتی ہے، کچے پکے گھر میں ایکول بیس پہ، اس کے لیے کوئی تفریق نہیں ہوتی. تو اس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ دنیا کے اندر ایک ایسا سسٹم آئے گا، ایسا نظام آئے گا جب یہ تفریق جو ہے، یہ فرق جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، ہر کسی کو ایکول بیس پہ پرکھا جائے گا، ہر کسی کے رائٹس جو ہیں، حقوق جو ہیں وہ ایکول ہوں گے، برابر کے حقوق ہوں گے. کہ جیسے سورج کی روشنی سب کے لیے برابر ہوتی ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں ہوتی امیر غریب کی. تو ایک وقت آئے گا کہ یہ سسٹم اس طرح سے ہوگا جہاں پر ایکویلٹی ہوگی، جسٹس ہوگی یہاں پر، تو ہر ایک کے برابر رائٹس ہوں گے، ہر ایک کو برابر کا حصہ ملے گا. تو یہ چیز یہاں پر وہ ڈسکس کر رہا ہے اپنی اس پوئم کے اندر، اپنی اس جو چیز اس نے ویوز ہیں اس کے، وہ اس نے ڈسکرائب کیے ہیں. تو اس نے جو تھیم لکھا ہے نیچے، اس کے اندر یہی چیز اس نے ڈسکس کی ہے. مین فوکس اس کا وہی ہے، سینٹرل آئیڈیا جو یہ چیز اس اندر پوئم کے اندر ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا، اس نے نیچے ایکسپلین کیا اس کو. اس کا جو تھیم ہے، فیوریٹ تھیمز آر نیچر اینڈ دا ہارڈ شپس آف دا پور. فطرت کے بارے میں لکھتا ہے اور غریبوں کی جو ہارڈ شپس ہیں، ان کی جو مشکلات ہیں، اس کو اس نے ہمیشہ ڈسکس کیا ہے. دس پوئم آلسو ہیز سمبولک میننگ. یہ جو پوئم ہے آپ کی، اس کی علامتی معنی ہے. دا اپر لیوز گیٹ دا رین ڈراپ اینڈ کوینچ دیئر تھرسٹ. کہ اوپر والے جو پتے ہوتے ہیں وہ بارش کے پانی کو پہلے لیتے ہیں، ان کو پہلے ملتا ہے، وہ اپنی پیاس بجھاتے ہیں. آفٹر ورڈ دے پاس آن دا ڈراپس ٹو دا لوور لیوز. اس کے بعد جو کچھ ان سے بچتا ہے وہ پھر نیچے والے پتوں کو منتقل کر دیتے ہیں. دس metaphor means that the rich get a golden chance first. اس کا مطلب وہ یہی ہمیں سمجھا رہا ہے کہ امیروں کو جو ہے چانس جو ہے، ان کے لیے چانس ہمیشہ پہلے فرسٹ پریارٹی ان کے لیے ہوتی ہے. اینڈ واٹ ایور ریمین ٹریکل ڈاؤن ٹو دا پور پیپل. اور جو کچھ ان سے بچ جاتا ہے پھر وہ غریبوں کو منتقل کیا جاتا ہے، ان کو دیا جاتا ہے. بٹ دا poet hope that there would be equality in the society just like the sunshine. لیکن اس کو امید ہے، اینڈ پر اس نے اسی بات کو فوکس کی ہے آخری لائنز کے اندر، کہ مجھے امید ہے کہ دنیا کے اندر کیا ہوگی، سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر ایکویلٹی، برابری ہوگی، مساوات ہوگی. جسٹ لائک دا سن شائن، سورج کی روشنی کی طرح، وچ سپریڈز آل اوور دا ورلڈ ایکولی، جو پوری دنیا میں برابر کے طور پر پھیلی ہوتی ہے، برابری کی بنیاد پر. دس سن شائن از بوتھ فار دا ڈارک راؤنڈ ڈراپ آف رین اینڈ رچ گرین لیوز. یہ سورج کی روشنی سب کے لیے برابر ہوتی ہے، چاہے وہ ڈارک راؤنڈ ڈراپس ہیں، چاہے وہ رچ لیوز، گرین لیوز ہیں، سب کے لیے وہ ایکول بیس پہ ہوتی ہے. تو اس کی بھی امیدیں اسی چیز سے جڑی ہوئی ہیں کہ ایک دن ایسا وقت آئے گا کہ سب ایکول ہوں گے، سب برابر ہوں گے، سب کو برابر رائٹس ہوں گے، اور کسی کے اندر کوئی تفریق نہیں ہوگی.
تو یہ پوائم اس چیز کو، اس کے ویو پوائنٹ کو ڈسکرائب کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ.